کے بعد کی زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ، ہم نے جو ایمان فصل پر کلام کیا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو میں نے اس میں کہا تھا والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ قریب قریب ایک معنی میں ہے. علمی مباحث کے اعتبار سے تو بہرحال اس کے مزید اور بھی معنی بنتے ہیں، لیکن یوم آخر، آخرت کا دن، میدان محشر کا دن، والبعث بعد الموت، زندگی، موت کے بعد ایک زندگی، اور زندگی کے مراحل میں ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا. تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ بعث بعد الموت کے سلسلے میں ہے. سب سے پہلا، سب سے بنیادی امر جو اس سلسلے کا ہماری توجہ کا طالب ہے، ہم کو توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے اخروی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک محاسبہ، ایک مراقبہ، ایک توجہ اگر ہماری کامل ہوگی تو ہماری یہ زندگی بہتر ہوگی. دیکھیے، بہت آسان مثال اس کے لیے سمجھائی جاتی ہے کہ مجھے بمبئی سے دلی جانا ہے، اور دلی کے بعد مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں سے میرا کوئی انٹرنیشنل سفر ہے، مجھے کسی کنٹری میں جانا ہے، وہاں جا کر رہنا ہے اور ساری چیزیں ہیں، آگے کا پلان ایک بنا ہوا ہے اس کی نوعیت. اور ایک آدمی کہ مجھے بمبئی سے دلی جانا ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سارا معاملہ وہاں ختم ہو جائے گا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ آدمی آگے کی تیاری کی سلسلے کے اندر جو کوشش کرے گا وہ، اور صرف جس کو دلی جا کر ختم ہو جانا ہے وہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہمارے اعمال کے بنیادی عقائد کے اندر یہ بات اور یہ امر آتا ہے کہ ہماری مرنے کے بعد زندگی ہے، اور پھر وہ زندگی کتنی ہے؟ طویل ترین زندگی ہے. یعنی جس کے بارے میں قرآن کریم نے 2 مقامات پر ایک اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میدان محشر کا اور قیامت کا جو پہلا دن ہے، ایک جگہ اس کے لیے کہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. دوسری جگہ کہا گیا کہ 1000 سنہ، 1000 سال کا دن. اب 1000 سال یا 50,000 سال، اس کی مفہوم، اس کی تفصیلات خیر مستقل ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا، اور اس کے بعد فیصلہ، پھر فیصلہ کروڑ سال کی زندگی. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ والے اس کو بتلانے کے لیے سمجھاتے ہیں. اکثر بیانات میں بھی سنا ہوگا آپ نے کہ اس پوری دنیا کو رائے کے دانے سے بھر دیا جائے، اور اس رائے کے دانے پر ایک پرندے کو مقرر کر دیا جائے جو 10,000 سال کے بعد ایک دانہ لے کر جائے. تو سوچئے پوری دنیا، اس کے اندر کتنا بڑا ظرف ہے، اور اس کے اندر کتنے خرب رائے کے دانے ہوں گے، اور وہ 10,000 سال کے بعد ایک ایک دانہ لے کر جائیں گی. لیکن وہ دانے ایک دن آئیں گے، ختم ہوں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. معنی یہ ہے کہ طویل ترین زندگی ہے، اور اس زندگی کی کامیابی ہماری اس زندگی پر موقوف ہے. ہم اپنی دنیا میں آج اتنے پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اتنے مشغول ہیں، گھر بنانا ہے، گاڑی لینا ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی دیگر تقاضے. یقیناً یہ سب انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے، اور اس کی طرف توجہ یہ انسان کے لیے فرض منصبی ہے، لازم ہے. لیکن اس کی نگاہ یہاں محدود ہو کر نہ رہ جائے، اس کی نگاہ اسی پر قائم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے لیے ایک لمبا سفر ہے، آخرت کا اعمال کا سفر ہے. اس سفر کی طرف اس کی توجہ ہو، اور اس سلسلے کے عقائد اور ایمانیات کے سلسلے میں جو لفظ آتا ہے والبعث بعد الموت، کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد کی زندگی. اب عقیدہ اور ایمان تو ہمارا کامل ہو گیا کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس ایمان اور عقیدے کے مطابق ہماری عملی زندگی بھی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نے ابتدا میں 2 دعائیں رکھی ہے، انشاءاللہ جو ہمارے مذکرات میں رہے گی. ایک دعا جو موت کی سکرات اور موت کے غمرات کے سلسلے میں ہے، اس کی سختیوں اور اس کے تقاضوں کے سلسلے میں ہے. جتنے لوگ اپنے مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ انمیوٹ کر کے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اللہم اعنی اس کے بعد یہ دوسری دعا ہے جو اس کے بعد کی جو دعا ہے، یہ دعا تو ماشاءاللہ
احادیث کے ذخیرے میں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی طرف سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کا جو خچر تھا وہ بھدکنے لگا اور دوسروں کے جانور بھی پریشان ہونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کیا قبریں ہیں؟ تو کہا کہ ہاں یہاں یہ کچھ لوگوں کی قبریں ہیں جو اسلام قبول زمانے اسلام سے پہلے حالت شرک میں ان کی وفات ہوئی۔ تو کہا گیا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس عذاب قبر کا احساس ان جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ سکھلایا کہ اپنے آپ کو پناہ مانگو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ اب مسیح الدجال کا فتنہ یہ تو خیر اس پر تفصیلی کلام ہوگا، وہ ایک مستقل سیشن رہے گا۔ تو یہاں پر جو ہمارا اصل مستشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سکھائی گئی ہے۔ بعض لوگ عذاب قبر کا یا قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگلی آیتیں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائی جائے گی کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی مختلف مراحل میں ہیں اور ان مختلف مراحل کا تفصیلی کلام آئے گا۔ بہرحال یہ دو دعائیں ہم نے یاد کی، اور یہ تیسری دعا جو بہت مشہور ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مسند احمد میں یہ روایت منقول ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد اس جنازے کو، اس میت کو دفن کیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کا ایک تھیلی فالقاها فی القبر، اور قبر میں اس مٹی کو ڈال کر ثم قال، پھر فرمایا منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹی لی، دوسری مٹھی مٹی کی لی اور کہا وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی لی پھر فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اے انسانوں ہم تم کو اس مٹی میں دوبارہ لوٹا رہے ہیں، اور اے لوگو ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ جملہ ایسا ہے، میری تو یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ ہم کسی سٹیکر پر، کوئی ایسے بورڈ پر لکھ کر اس کو اپنے گھر میں، اپنی لائبریری میں کہیں لگا دیں کہ کبھی کبھار دیکھ کر یاد کرے کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے بندہ، مٹی میں اس کو دوبارہ جانا ہے اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ یہ احساس ہمارا اللہ کی طرف ہو اور یہ احساس زندہ ہو تو ہماری عملی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مذکرات کی چند باتیں تھی، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بعث بعد الموت کے مراحل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ اس دنیاوی زندگی سے قبر کی زندگی، اور اس کے بارے میں آگے تفصیل بیان کریں گے کہ اس پوری زندگی کو، جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے اور دنیاوی زندگی سے فارغ ہونے کے بعد درمیان کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، اس زمانے کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ اب موت کے سلسلے میں تو جیسے ہم نے یہ پریزنٹیشن کی کونے پر لکھا بھی ہے کہ 47 آیت میں 50 مرتبہ قرآن کریم میں موت کا ذکر ہے۔ دیکھیے یہ آیت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس موت سے یہ لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، عام طور پر جہاد کی آیات کے لیے، جہاد پر تیار کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت عام ہوتا ہے۔ تو جس موت سے ہم سب ڈرتے ہیں، ہم سب بھاگتے ہیں، ہم سب خوف کھاتے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم کو ضرور آ کر پکڑے گی۔ جب وقت اس کا آ جائے گا اس کے بعد اس سے کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بہرحال موت کے سلسلے میں ساری آیتوں کا ذکر کرنا ممکن نہیں تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم ہر بارہا اس آیت کو سنتے ہیں۔ صرف اس پہلی آیت کے اندر جو 4 اس کے عوامر ہیں، 4 اس کی جو ہے ٹکڑے ہیں، پہلا لفظ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں انسان جنات نہیں کہا گیا،
ہر نفس کو جس کے اندر سانس لینے کی مادہ ہو، جس کے اندر زندگی ہو، ہر زندگی کو ختم ہونا ہے۔ آج کی سائنس نے، ٹیکنالوجی نے بتا دیا کہ درختوں کے اندر زندگی ہے، پانی کے اندر زندگی ہے، کتنی ساری چیزوں کے اندر زندگیوں کا احساس بتلایا گیا ہے، پتوں کے اندر زندگی ہے، اور پھر ہم بے شمار جانوروں کو جانتے ہیں جن کے اندر زندگی ہے۔ جتنی زندگیاں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہے، لیکن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسانوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا۔ حدیث صریح ہے کہ بکری کو بلایا جائے گا، سینگ والی اور بغیر سینگ والی، واپس میں حساب کتاب دے کر معاملے کو ختم کر دیا جائے گا۔ ان کا معاملہ آگے اجور کا نہیں چلے گا، اجور کا معاملہ تو صرف انسان اور جنات کا آگے چلنا ہے۔ یہاں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو قیامت کے دن تم کو تمہارے اجور، تمہارے بدلے دیے جائیں گے، اور جیسی اعمال ہوگی اس کے مطابق بدلہ ہوگا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہو، بڑی بڑی اور مال و دولت کے نقشے ہو، بہت اچھی صحت ہو، بہت سب کچھ دنیا کی اسباب موجود ہو، لیکن حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حقیقی کامیابی تو جنت کے دخول کا فیصلہ اور جہنم سے بچا لیے جانے کے فیصلے کے بعد ہے۔ یہاں آ کر بات تو پوری ہو جاتی تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر رحیم ہے، کریم ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پیارے لوگوں کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں جو تم کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کان سے جو سن رہے ہو، اپنے دماغ سے جو سوچ رہے ہو، لوگ مال جمع کر رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اسباب کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ محنت ایک میرا جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے سے نکلے، حقیقت کو سمجھے کہ ہاں یہ جو میں مال کما رہا ہوں اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کما رہا ہوں، اور دنیاوی زندگی کے استعمال کے لیے ہے، اس سے میں نیکی اور خیر کے کام بھی کرتا ہوں اور ضروری تقاضوں کے سلسلے میں فکر کرتا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں، تو یہ نعمت ہے۔ اور اگر اس کے دھوکے میں وہ پڑا رہے، بہنوں کا حق کھا لیا، پارٹنرز کے حق کو ضائع کر دیا، کسی کے مال کی چوری کر لی، جھوٹ بول کر مال کما لیا، کسی کے مال کو دبا کر لیا، کسی پر زیادتی کر لی، تو یہ ساری چیزیں بہت خطرناک ہے، اور یہ انسان یہ اس کی اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وقت مقررہ پہنچ جائے گا ایک سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کوئی ایک منٹ بھی تاخیر کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقرر پہنچ جائے گا تو ایک بھی ساعت، سیکنڈ کا بالکل کنارہ، ایک ساعت کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر سورہ ملک میں تو کتنی پیاری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اللہ نے جو پیدا کی ہے، ہم کو دنیا میں لایا اور پھر ہم مر جانے والے ہیں۔ تقدیر کے ضمن میں ایک سوال آیا تھا کہ بھئی جب سب کو مرنا ہی ہے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ دنیا کیوں بنائی، یہ دنیا کا نظام کیوں بنایا؟ ایک تو جواب جو میں نے اپنے ساتھیوں کو انفرادی طور پر بھی دے دیا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہیں وہ کریں۔ اب یہاں پر موت و حیات کی پیدائش کے سلسلے میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ کا علم علم ازلی ہے، اللہ کا علم علم سابق ہے، بندے کو تو اختیار دے دیا گیا ہے، نیکی اور بدی کے راستے بتلا دیے گئے، اچھائی اور برائی کا راستہ بتلا دیا گیا، اور اس کو لازم کر دیا گیا کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے اور بدی کے راستے سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ غالب ہے،
اللہ غالب ہے، وہ چاہے تو مجبور کر سکتا ہے ہر بندے کو عمل کرنے پر، لیکن الغفور معاف کرنے والا ہے، اللہ مجبور نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے کمی بیشیوں کو معاف کر کے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، اور اس ڈھیل کو اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے، یہ میری طاقت اور میری قوت سے ہو رہا ہے، تو یہ اس کی ناسمجھی ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو یہ موت کے سلسلے کی چند باتیں تھی۔ اب عالم برزخ، قرآن کریم میں 3 جگہ پر عالم برزخ کا ذکر ہے۔ ایک تو سورہ مومنون کے اندر ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ جب موت ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں اعمال صالحہ کر لوں۔ فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو جملہ ہے جس کو یہ اپنی زبان سے کہے جا رہے ہیں، اس کو جملے کو پورا ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، اب تو موت پہنچ چکی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اب ان کے لیے، ان کے پیچھے ایک برزخ کا زمانہ ہے، الی یوم یبعثون، بعثت کے دن تک، یعنی میدان محشر سے پہلے ایک دور ہے وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جنازے کو لے جا کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے، اب قبر کے اندر عالم برزخ کا نظام ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو عالم برزخ موت کے بعد سے لے کر حساب کتاب کے پورا ہونے اور جنت اور دوزخ کے فیصلے سے پہلے کا جو درمیان کا زمانہ ہے، اس زمانے کو برزخ کہا گیا ہے۔ یہاں تو یہ برزخ اس معنی میں ہے، اسی معنی میں برزخ، اسی لفظ کو وہاں مرج البحرین کے سلسلے میں ذکر کیا کہ دو جو سمندر آپس میں چلتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، وہ برزخ ان دونوں سمندروں کو، میٹھے اور خارے سمندر کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ تو اسی طریقے سے اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے۔ اب لوگ مختلف سوالات اپنی عقل کے اعتبار سے یہ کرتے ہیں کہ قبر میں کیسے زندگی ہوگی، جو لوگ جل جائیں، جو لوگ پانی میں ڈوب جائیں، ان کا کیا ہوگا؟ خیر، احادیث کے اعتبار سے تو بالکل واضح اس سلسلے کی بات بتلائی گئی ہے کہ انسان کے جسم کے بالکل آخری کنارے پر ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک باریک سا حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ اس کا محفوظ ہوتا ہے، چاہے اس کا پورا جسم جل جائے، ڈوب جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اسی حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جسم کو دوبارہ بنا دیتے ہیں، تخلیق فرما دیتے ہیں، اس کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن اس کو اور ہماری عقل سے سمجھنے میں آسان ایسا ہے کہ جیسے ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اور کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، وہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفے کے بعد علقہ ہوتا ہے، علقے کے بعد مضغہ ہوتا ہے، یہ مختلف مراحل سے گزرتے آخر میں وہ ایک پورا ایک مطلب یہ کہ جب اس کے اندر سور اور اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی پوری جسم۔ لیکن اگر اس ماں کے پیٹ کے درمیان اندر کا جو نظام ہے، کیا ہم اس کو دنیاوی نظام کے اوپر موقوف کر سکتے ہیں؟ دنیاوی نظام کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بالکل علیحدہ نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ماں کے پیٹ کا ایک نظام ہے، ایسے دنیا کے پیٹ کا ایک نظام ہے، جیسے دنیا کے پیٹ کا ایک علیحدہ نظام ہے، ایسے ہی مستقل علیحدہ نظام قبر کا ہے۔ اور قبر کے سلسلے میں تو کئی ساری آیات اور احادیث موجود ہے۔ دیکھیے، ہم نے قرآن کریم میں لفظ قبر ایک مرتبہ ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور قبور تقریباً 5 مرتبہ ہے، سورہ حج میں، سورہ انفطار میں، سورہ ممتحنہ میں، اور اسی طریقے سے سورہ فاطر میں، سورہ عبس میں، اور ایک جگہ پر مقابر کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات میں قبر کا ذکر ہے، اور قبر جیسے حدیث مبارکہ ہے، یا تو قبر بندے کے لیے جنت کا باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ اتنا وحشت والا موقع ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے بندے ایک مراقبہ بتلاتے ہیں، اور میں آپ سب ساتھیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس کو کر لیں۔ اس میں کیا کہتے ہیں، بندہ یہ احساس کرے کہ لوگوں کی موت کی خبریں سنتا رہتا ہے، کبھی کسی کی موت کی، لوگوں کے جنازے دیکھتا ہے،
ایک دن یہ خیال کرے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، یہاں تک کہ میری وفات ہو گئی، میری روح قبض ہو گئی ہے، اب سویا پڑا ہے، بیوی بچے والدین رشتہ دار سب جو رو رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد لوگ آئے، انہوں نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، پھر جنازے کو کندھے پر اٹھا کر لے جایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اس کے بعد قبرستان لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر اوپر سے چادر، اوپر سے چٹائی، اوپر سے لکڑے، جو بھی ترتیب ہو اس اعتبار سے رکھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اگر یہ مراقبہ کرے تو جب قبر میں پہنچے گا نا، اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ سکے۔ اور یقیناً زندگی کے اندر یہ وقت آنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، تو ہمیں اس قبر کے سلسلے کی تیاریاں، اس قبر کے سلسلے کی محنتیں آج ہم کو کرنی ہوگی، آج ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ بہرحال جیسے قبر کا لفظ ہے، قبور کا لفظ ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں اور سورہ قمر میں اور سورہ معارج میں ایک لفظ دوسرا آیا جس کو اجداث کہا گیا، جدث کی جمع اجساس ہے، تو وہ بھی تقریباً قبر کے معنی میں ہے۔ اس سے اگلے چلتے ہیں ہم آگے ہے۔ دیکھیے جب فرعونیوں کا ذکر ہے، فرعونیوں کے عذاب کا ذکر ہے، تو وہاں پر ایک لفظ قرآن نے ذکر کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ یہ بالکل صریح آیت ہے عذاب قبر کے سلسلے میں، اور قبر کے وجود کے سلسلے میں، اور قبر کے اندر فیصلوں کے سلسلے میں۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بہت بڑی حجت ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ بات بے شمار آیتیں احادیث ہیں، اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو پھر یہ اس بندے کا اپنا ایسا عمل ہے جس پر اس کی پکڑ۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، یعنی صبح اور شام آگ، جہنم کی آگ سے وہ دہکائے جاتے ہیں قبر کے اندر۔ پھر آگے کہا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور ایک دن وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اس دن کہا جائے گا ان سے ادخلوا آل فرعون، کہ اے فرعون کے خاندان، فرعونیوں تم سب کے سب سخت ترین عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آیت خبر کے سلسلے میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ ہمارا اصل موقف جو ہے وہ ایمانیات اور عقائد کے شعبوں کو ذکر کرنا ہے، درمیان میں ترغیب کی باتیں بھی آتی رہے گی اور آتی رہتی ہے، لیکن ہمارا اصل جو کنسنٹریٹ ہونا چاہیے، اصل جو فوکس ہے ابھی اس وقت، جو توجہ ہے کہ ہم عقائد اور ایمانیات کے باب پر سیشن لے رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ایمانیات اور عقائد کے باب بالکل واضح ہو سکے۔ اس کے بعد کی یہ دوسری آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قول ثابت کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں صریح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت قبر کے سلسلے میں ہے، قبر کے معاملے کے، کہ ایمان والے کو قول ثابت، یہاں قول ثابت کیا ہے اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے، وہ قول ثابت کیا ہے۔ تو اس قول ثابت کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں بھی اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں بھی رکھیں گے۔ دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ جثہ ہے، آنکھیں بند ہے، طاقت ختم ہو چکی ہے، جیسے اس کو قبر میں رکھ کر ہم مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارے چپلوں کی آہٹ سنتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کہ بندہ جب 40 قدم دور ہو جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کے سلسلے میں اولاد کے لیے حکم آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، بھائی اپنے بھائی کے لیے، قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے لیے میت کی تدفین کے بعد کچھ دیر تک انتظار کرے، کچھ دیر تک وہاں رہیں اور چند آیات اس سلسلے کی بتلائی جاتی ہے اس کو پڑھے۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جتنی دیر اونٹ کو کاٹ کے اس کے گوشت کو تقسیم نہیں کر دیا جائے، اندازاً یہ
گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت میت کی تدفین کے بعد وہاں رکنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے ہمارے معاشرے میں تو اکثر کوشش کرتا ہوں، وہ بچوں کو لوگ ملنے آتے ہیں تو سارے کے سارے قبرستان کے باہر اب وہ سارے لوگ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ ملاقاتیوں کے لیے جلدی سے جلدی قبر کے پاس سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ملاقات کا تو کوئی نظام تو ہے ہی نہیں کہ ہم تعزیت کے لیے پہنچے تھے، ہم کو اپنا چہرہ بتانا ہے۔ اب بہت مجبوری ہے، 2 بھائی 3 بھائی، ایک بھائی چلا جائے دوسرا آ جائے، لیکن میت کی تدفین کے بعد قریبی رشتہ داروں کو اور اولاد کو وہاں رکے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ترمذی کی آخری حدیث میں ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت قبر کی منزلوں کو یاد کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور کہتے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ منزل عافیت سے نکل جائے تو اگلے سارے مراحل عافیت سے ہو جائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد قبر میں 3 سوال۔ اب یہ سوالات، قبر کے 3 سوال آج ہم کو یاد کرنے ہیں، اور میدان محشر کے 5 سوال۔ سوالات کے باب میں تو شریعت نے یہ 3 اور 5 8 سوالات بتلا دیے، اور عجیب بات ہے، اتنی آسان شریعت، دنیا کا کوئی امتحان ایسا نہیں ہے، KG اور نرسری کا امتحان بھی ایسا نہیں جس میں بچے کو سوال دے دیا جائے کہ بھئی یہ سوال آئیں گے اور اس کے مطابق آپ کو جواب دینا ہے۔ ہماری پوری زندگی سے متعلق ہم کو سوال دے دیے گئے کہ آپ کو قبر کے 3 سوال اور میدان محشر کے 5 سوال۔ تو میدان محشر کے 5 سوال تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی ترتیب کریں گے۔ آج ہم قبر کے 3 سوال کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ قبر کے 3 سوال ہم کو اچھی طرح یاد ہو جائیں، اور نہ صرف یاد ہو جائیں بلکہ ان کے تقاضے کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو میں پہلے تو ہمارے ہوسٹ سے کہتا ہوں کہ انمیوٹ کریں تو ہم سب یاد کر لیں۔ ایک سوال ہے، من ربک، تمہارا رب کون؟ اور دوسرا سوال ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، من نبیک۔ اس من نبیک کی روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ بہرحال یہ 3 سوالات کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تمہارے نبی کون ہیں، یہ 3 سوالات ہمارے سب کے سامنے آنے والے ہیں۔ اور منکر و نکیر ان سوالات کو، یہ دیکھیے حضرت براء ابن عازب کی مشہور روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے، فانتہینا الی القبر ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ کأنما علی رؤوسنا الطیر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی کیفیت ہی کیا ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے تھے، بالکل ساکت، ایسے بیٹھے ہیں گویا کہ ہمارے سر پر پرندہ رکھا ہے۔ مطلب اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم دائیں بائیں نہیں ہو رہے تھے، اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ذریعے سے زمین کے اندر چھوٹا سا، جیسے زمین کو ہم کریدتے ہیں، زمین کے اندر کریدنا کا جو کیفیت ہوتی ہے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑی سے کر رہے تھے۔ فرفع رأسہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو اٹھایا، فقال، اور فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد حدیث جریر کے اندر یہ اضافہ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا، اور جب قبر والے کو قبر تک پہنچانے والے، قبر میں پہنچانے کے بعد جب لوٹتے ہیں تو ان کی چپلوں کی آہٹ وہ میت سنتا ہے، اور اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے، یا ہاذا، اس سے سوال کیا جاتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ اور جیسے زندگی گزری ہوگی اس کے مطابق انسان اب ان سوالات کے جوابات دے سکے گا۔
اگر رب کے حکم کے مطابق، رب کے فرامین کے مطابق، تو فوراً کہے گا ربی اللہ۔ دین کے احکامات اپنی عملی زندگی میں لائے ہوں گے، فوراً کہے گا دینی الاسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو فوراً کہے گا کہ یہ میرے حبیب، یہ میرے نبی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی عملی زندگی اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہرحال آج ہم یہیں تک، یعنی یہ کہ دوسرا اس سے آگے جو سلسلہ ہے وہ میدان محشر کا سلسلہ ہے، لہذا ہم قبر کی اس منزل تک آپ اپنے آج کے اس سیشن کو اور اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں کہ قبر کے 3 سوالات، جس میں من ربک، ما دینک اور من نبیک، ہم ان سوالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اور جیسے میں نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ ایسے بورڈ پر لکھ کر، تو ایسے کچھ بورڈز ہونے چاہیے، اسی طرح ان سوالات کو من ربک، ما دینک اور من نبیک۔ دیکھیے یہ دوسری طرف جو قبر کے 3 سوال کا ایک چھوٹا سا جو اشارہ دیا گیا ہے ابو داؤد کی روایت کے حوالے سے، اس میں ایک جملہ ہے کہ جو بندہ اذان کے کلمات سننے کے وقت میں یہ جملہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبر کے سوالات کو آسان کر دیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ سب ایک مرتبہ کہیں۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا۔ ہمارے بچپن میں، ہمارے حفظ کے دور میں ایک اللہ کے نیک بندے جب بھی بازو میں وضو کرتے تو بہت زور سے یہ دعا کرتے تھے۔ اب وہ یعنی یہ عمل اس لیے بتلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر رغبت اور شوق پیدا ہو۔ 1 2 3 4 10 20 مرتبہ جب وہ اہتمام ہوا، اس کے بعد یہ کیفیت بنی کہ جب بھی اذان کے کلمات سامنے پڑھتے ہیں فوراً رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ جب بھی اذان کو سنیں گے یہ 3 جملے کہیں گے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ بہت مختصر سے جملے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس مذکرات میں اس کو شامل کر لیں گے اور اس کی یاد کرنے کی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بہت آسانیاں مقدر فرمائیں، خیر اور عافیت عطا فرمائیں۔ مفتی صاحب، میں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ آپ نے سنایا کہ یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں تو 3 دفعہ پڑھیں یہ میں نے یہ سنا۔ نماز کے بعد کے اذکار میں بہت سارے اذکار ہیں، تو ان میں اس کا بھی ذکر ہے، تو جس موقع میں پڑھا جائے بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی، قرآن پاک میں اور کچھ سنتوں سے بہت سارے اعمال ایسے ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ آج کی زندگی سے پہلے ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے رمضان آ گیا یا حج پہ چلے گئے، یا آپ جو ہے کچھ کلمات ایسے پڑھتے ہیں یا کوئی تسبیحیں ایسے پڑھتے ہیں کہ پہاڑ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہوں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنے ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے الفاظ ہے، اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی نے کوئی گناہ کبیرہ بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ فیصل بھائی بہت اہم سوال ہے۔ یہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ ساری چیزوں کو کی مغفرت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔
شرک بھی کیا جو اعظم الکبائر ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو ہم نے اس سے پچھلے سیشنوں میں بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر کیا تھا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اعظم الکبائر ہے، 7 جو بڑے گناہ ہیں اس میں قتل کا ذکر ہے۔ زنا بڑے گناہوں میں سے ہیں، شراب نوشی بڑے گناہوں میں سے ہیں، والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو یہ بڑے گناہ اس بندے نے کیا کیا تھا؟ صرف معافی مانگی، اور اللہ والے نے کہا کہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسری شہر پر چلے جاؤ۔ ایک بھی نیکی اس بندے کے پاس نہیں تھی، صرف 100 مرڈر، اور مرڈر اگر ہو تو اس کے ساتھ کتنے سارے گناہ۔ لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہ وہ دل کی جو بے چینی تھی، جو کیفیت تھی، جو اللہ کی طرف توجہ تھی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بس وہ کیفیت نے اس کے سارے گناہ معاف کروا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے لیے رحمت کے فرشتوں اور جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یقیناً اور بالکل یقیناً کہ بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ جزاک ایک اللہ خیر۔ علمی بحث ہے کہ بعض اعمال، مثلا ایک نماز سے دوسرے نماز تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اکثر علماء لکھتے ہیں کہ اس سے صغائر مراد ہے۔ سنتوں کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اکثر علماء کہتے ہیں اس سے صغائر مراد ہے کہ وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ کبیرہ گناہ پہلے تو مومن بندے سے ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو جب تک وہ اللہ سے رو دھو کے اس کی معافی تلافی نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا، اور جب وہ اللہ سے معافی مانگ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک کلیریفیکیشن کر دیں کہ کیا یہ جو کبائر ہیں، انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کیا اس کو یہ اپنے عمل نامے میں نظر آئیں گے؟ جو کبیرہ گناہ معاف ہو چکے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیے، جو معاف ہو گیا اس کے بارے میں تو صریح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کو اعمال نامے سے بالکل کلین چٹ کر دیا جائے گا، فرشتے کو بلا دیا جائے گا، وہ سارا کے سارا، مطلب وہ کمپیوٹر میں کیا آتا ہے فارمیٹ، تو فارمیٹ سے آگے کا کوئی سسٹم ہوگا، اللہ کے نظام میں وہ ہوگا کہ وہ تو بالکل اب ختم، اس کا ذکر بھی نہیں۔ اچھی بات آپ نے کی، اس ضمن میں ایک بات کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایک بچپن کا گناہ انسان کا ہوتا ہے، مثلا بچپن میں یا نوجوانی کی کالج کے زمانے میں ایک بڑا گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، شراب کا گناہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، اللہ کے راستے میں گئے، کسی اللہ والے کے ساتھ ملے، نماز پڑھی، حرم پاک میں گئے اور رو دھو کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لی۔ معافی مانگ لینے کے بعد پھر اس گناہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ لوگ اپنی خاص مجلسوں میں بیٹھ کر کبھی کرتے ہیں، کبھی علماء کے پاس، کیا وہ میرا گناہ معاف ہوا ہوگا، میں نے ایسا ایسا کیا تھا، ایسا ہوا ہوگا، شک و شبے میں اور اس کا مذاکرہ۔ ہاں، اللہ سے بار بار معافی مانگے، اللہ سے کلام کرے، اللہ کے پاس سارا علم ہے، لیکن اس کا تذکرہ کہیں اور نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا اور وہ انشاءاللہ اب نام اعمال سے صاف کر دیا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے ایک بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ انٹرسٹ آ رہا ہے، مطلب $5 $6 یہ مہینے کا انٹرسٹ آ رہا ہے، تو مطلب میں اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتا، مگر میں کسی غریب کو وہ پیسہ میں لے کے کسی غریب کی مدد کر دوں، تو ایسا پاسبل ہے؟ یہ کر سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہے، ورنہ تو وہ پیسہ اگر وہاں رہے گا تو وہ ان کے ہی اور نظام سود کے اندر زیادہ اس کو مفید اور کارگر بنے گا۔ میں اس میں یہ جواب دیتا ہوں، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو رفاہ عام کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ رفاہ عام یعنی عمومی طور پر جو استنجا خانے ہوتے ہیں یا راستے ہوتے ہیں یا دیگر جو تقاضے ہوتے ہیں رفاہ عام کے، تو اس کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، یعنی یہ کوشش کی جائے کہ وہ ڈائریکٹ کھانے کے لیے لوگوں کے استعمال میں نہ آئے۔ لیکن ایک مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے، سگا بھائی بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس اس کی بنیادی ضرورت کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اضافی مال نہیں ہے جس سے آپ ان کو تعاون کر سکتے ہیں، تو ایک مسلمان کو بھی سود کی رقم دینا جائز ہے۔ صرف ایک شرط لگائی علماء نے کہ وہاں ہم ثواب کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ وہ تو مال ہی کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، وہ بغیر نیت ثواب کے وہاں دے دے گا۔ تیسرا امر جو میں ان دونوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں آج کے معاملات میں، آج کے حالات میں،
کہ یہ سود کی رقم ہے، نظام سود کی مخالفت میں جو کوششیں ہوتی ہے، کئی انٹرسٹ فری بینکنگ کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی کوئی بندے نے بائک، گاڑی، گھر، کوئی چیز لون پر لے لی تھی اور پریشان ہو گیا، اللہ سے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن اب وہ پھنس چکا ہے، تو اس کو ریکور کرنے میں وہ پیسہ استعمال کیا جائے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں گیا، اور وہ پیسے سے جو مقصود تھا کہ نظام سود کی مخالفت یا اس سے بچانے کی کوشش ہے، اس کوشش میں اس کا استعمال زیادہ بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ کلیئرٹی آ رہی ہے۔ ابھی میرا کویشچن بھی وہ پہلے کویشچن کے ریلیٹڈ ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی معافی۔ تو مفتی صاحب اس میں یہ جو اگر گناہ کسی جیسے حقوق العباد ہے، اگر لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ہے، وہ بھی اس کی بھی معافی مانگی جائے گی کہ وہ انڈیویجول بیسس پہ یو ہیو ٹو گو ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن اینڈ دین ریکویسٹ فار معافی؟ یہ انشاءاللہ ویسے اس کا تفصیلی کلام جو ہے نا وہ معاشرت میں آئے گا، لیکن سوال ہے تو بہرحال یہ اس سوال کا حصہ ہی ہے کہ جو بینہ و بین العبد، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، مثلا نماز، مثلا روزہ، مثلا جھوٹ بولنا، جو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کے معافی مانگ کر، بلکہ اس میں مزید چیزیں بتلائی جاتی ہے کہ صدقہ کرے، اور وہ اس کے آداب ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ رکھے، اس گناہ کی مجلسوں کو اور محفلوں کو چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا، یقیناً حقوق العباد تو بہرحال بندوں سے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوگا۔ کسی کے ہم نے 100 روپے لیے ہیں، 50 مرتبہ ہم توبہ کر لیں، 50 مرتبہ عمرہ کر لیں، لیکن جب تک وہ 100 روپے ادا نہیں کیے جائیں گے، وہاں کے بدلے میں یہاں معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایتوں میں ادا تھا نا کہ 1 پیسے کے بدلے میں 36 مقبول نمازیں دینی پڑے گی، مقبول نمازیں۔ پہلے تو اللہ اپنے فضل سے ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے حقوق العباد کا معاملہ تو بہت زیادہ سخت ہے، اور اس کے معافی کی تو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو بابر بھائی، یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا کہ حقوق العباد جب ہے تو پہلے حقوق العباد کو ادا کرو۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا حق تھا اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو جانتے نہیں ہم، یا کہاں چلا گیا، مثلا بچپن میں کالج کے کسی دوست سے اس کے والٹ سے 500 روپے نکال لیے تھے، اب اس کو کہاں ڈھونڈے؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ نیت کر لے کہ یہ 500 جب بھی وہ ملیں گے میں ان کو دے دوں گا، اور وہ 500 اس کے نام سے صدقہ کر دے، اس نیت سے کہ جب وہ ملیں گے تو میں ان کو دے دوں گا اور یہ صدقہ میرے نام کا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اب آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کی ہے، اب والدین سے معاملے کو درست کرنے کے لیے والدین سے معافی مانگنی ہوگی۔ اب والد دنیا سے چلے گئے، کیا کیا جائے؟ تو 3 چیزیں بتلائی گئی، ایک تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے، دوسرا ان کے لیے دعا کرے، اور تیسرا ان کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور واقعی 3 روز پہلے کی بات ہے، میرے والد کے دوست مجھے ملے اور میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا اور کچھ باتیں بھی یاد کی، تو وہ ہمارے والد کو یاد کرنے لگے اور دعائیں دینے لگے۔ بہت اچھے انسان تھے، اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے، بہت جلدی ہم کو ہمارے ساتھیوں میں سے چلے گئے۔ تو واقعتاً اس کو جب عملی طور پر زندگی میں لائیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ گویا حسن سلوک کر رہے ہیں، اگرچہ کہ والد دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اختر بھائی، آپ کو جزاک اللہ خیر۔ تو بڑا چھوٹا سا مختصر سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم مثلاً جس محفل میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان کی کیفیت ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، مگر جس چیز سے میرا خیال ہے میں بھی اور ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہیں، تو بہت جلدی یہ کیفیت چلی جاتی ہے، بہت جلدی، مطلب ہم یہاں سے کسی اور تو میں وٹ آئی ایم سیکنگ ہے کہ اگر آپ کوئی ٹپس کوئی دے سکیں کہ اس کو برقرار رکھنے کا کیا کریں انشاءاللہ، تاکہ کیونکہ اس کیفیت میں مزہ بڑا ہے مگر یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دنیاوی معاملات میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے بات، تو تھوڑی ترغیب انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے یہ تو وہی سوال ہے جو ایک صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آخر میں ایک جملہ کا ذاک طعم الایمان، یہی تو ایمان کا ٹیسٹ ہے، یہی تو ایمان کا مزہ ہے۔
وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں تو نافق حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا. بھئی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر بھی راستے میں ملے، کیا بات ہے، کیوں بے منافق ہو گئے؟ تو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت دوزخ ایسا لگتا ہے جیسے سامنے ہیں، جب گھر پہ آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ تو نفاق ہے، یہاں کچھ. حضرت ابوبکر نے کہا بھائی میری بھی تو یہ کیفیت ہوتی، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نافق حنزلہ، کہ ہماری یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو فرمایا کہ اگر تمہاری یہی کیفیت باقی رہے تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کرنے لگے. تو یہ کیفیات، اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ یہ کیفیت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. بخاری میں اب پورا کتاب الایمان میں باب آتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. یہ کیفیت کا ٹیسٹ آپ کو آ گیا کہ کچھ کیفیت بڑی ہے، پھر ٹیمپریچر نیچے ہوا. اب یہاں آپ کا جوش شروع ہوگا کہ میں اس ٹیمپریچر کو اور بڑھاؤں، اس ٹیمپریچر کو اور بڑھاؤں، اس ٹیمپریچر کو اور بڑھاؤں. اور روایات میں آتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے. جب وہ 1 قدم چلتا ہے اللہ 2 قدم چلتے ہیں. جب وہ چل کر آتا ہے معاشیتاً حرولتاً، معاشیتاً تو پھر اللہ دوڑ کر آتے ہیں. وہ حرولہ تیزی میں دوڑنا. اخیر میں جملہ ہے، وہ جملہ اور وہ کیفیت اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. پھر اللہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ بندے کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے بندہ دیکھتا ہے، اللہ بندے کے کان بن جاتے ہیں جس سے بندہ سنتا ہے، اللہ بندے کے ہاتھ اور پیر بن جاتے ہیں جس سے بندہ چلتا اور اپنے کام کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر اس بندے کا عمل اللہ کے حکم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. باقی اعمال کے اعتبار سے جو اعمال بتائے جاتے ہیں، 3 تسبیحات کی پابندی ہے، نمازوں کے بعد تھوڑے دیر کے لیے بیٹھنا ہے. جی السلام علیکم. میرا مطلب یہ سوال تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ قبر کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی ہے، تو ذہن میں آیا کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تک اب میں پڑھتا ہوتا ہوں، لیکن بچپن سے وقنا عذاب قبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان پڑھتے تھے انٹل آئی ہرڈ کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو کیا اس کے اندر کیونکہ قبر کی پناہ مانگی جا رہی ہے تو کیا یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں اوتھینٹک، اس کے آگے والا حصہ جو ہے؟ دیکھیے بہت کلیئر اور واضح ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دیٹس آل. یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے، اور آیت کے ضمن میں کوئی چیز کو اضافہ کرنا وہ مناسب بھی نہیں ہے. لیکن جب دعا بندہ کرتا ہے تو ہم تو چونکہ اردو زبان والے ہیں تو اردو میں کرتے ہیں، جب عربی والا ہے تو اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچائیے، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائیے. اب جیسے صریح حدیث ہم نے دیکھی کہ فتنۃ المسیح الدجال سے پناہ مانگو، عذاب النار سے پناہ مانگو، عذاب القبر سے پناہ مانگو. تو وقینا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الصراط، یہ اضافہ جو ہے دعا کی نیت سے، دعا کے انداز میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دعا کے اندر 2 قسمیں ہیں، ایک دعا دعائے معصورہ کہلاتی ہے، ایک دعا دعائے غیر معصورہ، یعنی معصور جو ہے جو احادیث سے منقول ہوتی ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ ان منقولہ احادیث ہی کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، لیکن دعا میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولنگ نہیں ہے. آپ بنگالی میں کریں، مدراسی میں کریں، دنیا کی کسی زبان میں کریں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے. وہ حدیث آتی ہے کہ ایک صخرہ پر، ایک چٹان پر کھڑے ہو جائیں، جس کو جو مانگنا ہے وہ مانگ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کے خزانے بہت ہے. تو اللہ سے بطور دعا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط واحشرنا یوم القیامۃ متقین مع الابرار، بطور دعا کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیر. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی اور خیر سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہر آمین قسم کے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.